اب ہم اخفاء کو سمجھیں گے دو چھوٹی سی مثالوں سے، جیسے کہ نون اور نون گنہ کا استعمال۔ بعض اوقات ہم آسمان پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ہم آسماں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ارمان اور ارماں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ نون گنہ کا استعمال اور کون سے الفاظ میں ہوتا ہے، جیسے کہ بانس۔ تو بانس میں نون تو لکھا گیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی آئی ہے۔ اسی طرح سے کنواں، تو کنویں میں بھی جو ہے وہ نون لکھا گیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی آئی ہے۔ یہی رول جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آنتا آنتا، تو یہاں پر نون لکھا تو گیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی ہے، جیسے کہ فانصب فانصب، تو نون ساکن آیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر اخفاء کیا۔